सलाम का हदीये अक़ीदत पेश करने के बाद आज के जुम्मतुल मुबारक के अंदर रहमत खुदाबंदी इस मौजू को बयान किया जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अपने बंदे को घेरे हुए है, बल्कि कायनात की हर शय अल्लाह की रहमत के इहाते में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आराफ की आयत नंबर 156 का एक हिस्सा है, उसके अंदर इरशाद फरमाया वरहमती वसिअत कुल्ल शै, और मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे है। कायनात के अंदर अल्लाह ताला की रहमत के जलवे हैं। अगर अल्लाह ताला की रहमत ना हो तो कोई अगर अल्लाह की नाफरमानी करता है तो वो अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकता, फिलफौर उसकी गिरफ्त हो। ये भी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला अपने बंदे की फौरन गिरफ्त नहीं फरमाता, उसको तौबा की मोहलत देता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस मौजू को बड़े अहसन अंदाज से बयान फरमाया, अल्लाह की रहमत की वसाअत को। ये मैं आपके सामने जो रवायत बयान करने लगा हूँ ये बुखारी के अंदर भी है और मुस्लिम के अंदर भी है। इसके रावी हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमा, बेशक अल्लाह की 100 रहमतें हैं। कितनी रहमतें हैं? 100 रहमतें हैं। 100 रहमतों से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर हदबंदी हो रही है कि 100 से ज़्यादा नहीं, बल्कि मकसद 100 के अदद को बयान करने का, कसरत का इजाफा बयान करना है। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए 100 रहमतें हैं। अनज़ला मिन्हा रहमतन वाहिदतन बैनल जिन्नी वल इंसी वल बहाइमी वल हवामी। हुज़ूर फरमाते हैं जिन में से एक रहमत अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों, जिन्नात, जानवरों और कीड़े मकोड़ों के दरमियान होता है। एक रहमत की जलवागरी दुनिया के अंदर है। 99 में से एक रहमत का नुज़ूल अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर अता फरमाया, और ये रहमत को बांट दिया, तकसीम कर दिया। किसके दरमियान? इंसानों के दरमियान, जिन्नात के दरमियान, जानवरों के दरमियान, कीड़े मकोड़ों के दरमियान। हुज़ूर फरमाते हैं फबिहा यतआतफूना, जिससे ये आपस में एक दूसरे पर मेहरबानी करते हैं।
آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں. وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اور اسی رحمت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. آج اگر کوئی بندہ کہ فلاں بندہ مجھ پر شفقت کر رہا ہے، مجھ پر رحم کر رہا ہے، یہ حقیقت کے اندر اللہ کی شفقت ہے، اللہ کا رحم ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس رحمت کو اتارتے نا تو کیا شفقت ہونی تھی؟ کیا مخلوق کا آپس میں ایک دوسرے پر رحم ہونا تھا؟ یہ اسی کی جلوہ گری ہے، اسی کا کرم ہے کہ اس نے ایک رحمت دنیا کے اندر اتاری کہ جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے اندر کام آتے ہیں. یہ حقیقت کے اندر اس ایک رحمت کی جلوہ گری ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، جو فرماتے ہیں اس رحمت کی برکت سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربان ہوتے ہیں. یہ وحشی جانور کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس وجہ سے کیا کہ وحشی جانور جو ہے اس کے اندر رحم اور شفقت نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں اس ایک رحمت کا صدقہ ہے کہ وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر پیار اور محبت کا جو اظہار کرتے ہیں وہ ایک رحمت کا صدقہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کو نہ اتارتا تو کائنات کے اندر یہ محبت کے نظارے نظر نہ آتے، شفقت کے نظارے نظر نہ آتے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے مہربانی کے نظارے نظر نہ آتے. تو یہ رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کی برکت سے اس کائنات کے اندر مخلوقات کے درمیان انسیت پائی جا رہی ہے، ان کے درمیان مہربانی اور شفقت پائی جا رہی ہے. حضور فرماتے ہیں وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمہ يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور 99 رحمتیں محفوظ رکھ چھوڑیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. قیامت والے دن ان 99 رحمت کی جلوہ گری ہوگی. بڑے بڑے گناہگار جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ اس کی رحمت کا کرم ہوگا کہ جس وقت بڑے بڑے لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں. کیا ہوں؟ کافر کے لیے قیامت والے دن کوئی رحمت نہیں ہے. کیوں؟ اس نے دنیا کے اندر اللہ کا انکار کیا. جو مومن ہے، بندہ مسلم ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی مانا، اور جو جو احکامات رسول اللہ دنیا کے اندر لے کر آئے ان تمام احکامات پر عمل کیا، ان کو دل و جان سے مانا، لیکن دنیا کے اندر کسی عمل کے اندر سستی ہوئی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. مومن جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا. اگر عارضی طور پر جہنم کے اندر گیا، لیکن یہ بھی بندہ نہ سوچے کوئی بات نہیں، دنیا کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں میں کر لوں، جانا تو میں نے جنت کے اندر ہی ہے، کیونکہ مسلمان کی بخشش تو ہو جانی ہے. کوئی بات نہیں، چند گھڑیاں میں جہنم کے اندر گزار کر آ جاؤں گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ کسی سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے عذاب کا کوئی بندہ سامنا، اس وجہ سے جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ بھی انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے، یا اللہ میں تیرے عذاب کے قابل، یا اللہ تو کرم فرما، اپنی رحمت فرما۔ اسی وجہ سے عبادت کرے پھر بھی اللہ کی رحمت پر نظر ہو، اللہ کی رحمت پر نظر ہو، اپنے آپ پر نظر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام اپنے کشان اقدس کے اندر جلوہ گر تھے، تو جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں آیا تو ایک شخص جو تھا ایک جزیرے کے اندر، اس نے اللہ رب العزت کی عبادت 500 سال کی۔ کتنا؟ 500 سال کی، اور وہ اس جزیرے کے اندر ہی تھا۔ اللہ نے اس کی خوراک کا بندوبست کیسے کیا کہ پانی کے قریب ہی ایک انار کا درخت لگا ہوا تھا، وہ انار کا درخت جو تھا اس کے قریب تھا، اس کا پھل اتارتا، اس کو کھاتا تو اس کو ہر قسم کے ٹیسٹ محسوس ہوتے، اس کے لیے وہ غذا کا کام دیتا تھا۔ ویسے سمندر کا پانی کھاری تھا، لیکن اللہ نے اپنے بندے کے لیے قریب ہی ایک چشمہ تھا میٹھے پانی کا، وہ اس کے لیے جاری فرمایا۔ میٹھا پانی پیتا، ساتھ انار کا درخت کھاتا، بقیہ کیا کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جناب جبرائیل یہ پیش کر رہے تھے، یا رسول اللہ اتنا نیک شخص تھا، تو جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا اسی شخص کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اس شخص کو میری رحمت کا صدقہ اے فرشتوں جنت کے اندر داخل فرما دو۔ کہاں فرما دو؟ جنت میں داخل فرما دو، میری رحمت کا صدقہ۔ تو آگے سے وہ کہے گا یا اللہ عز و جل لا بل بعملی، یا اللہ رحمت کے ساتھ داخل نہ کر بلکہ مجھے میرے عمل کی وجہ سے کر۔ میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے، کتنی؟ میں نے تو گناہ نہیں کیا، یا اللہ جو میں نے 500 سال عبادت کی ہے اس عبادت کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر داخل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کو میری رحمت کا صدقہ جنت میں داخل کر دو، لیکن بار بار وہ اپنے عمل کا تکرار کرے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو اپنے اعمال پر بڑا ناز ہے، چلو اس کے اعمال کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جو اس کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں گی، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں نے دنیا کے اندر تجھے بڑی نعمتیں دی، ان نعمتوں سے ہٹ کر سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ میں نے تجھے جو جسم عطا فرمایا، پھر جسم کے اندر تمہیں مختلف اعضاء دیے، پہلے اس داخلی نعمتوں کا حساب کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آنکھ کی نعمت کا تذکرہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے 2 آنکھیں دی، 2 آنکھوں کی بات نہیں کرتے، ابھی ایک آنکھ کی بات کرتے ہیں، اور ایک آنکھ کے سامنے تیری 500 سال کی عبادت رکھتے ہیں، اور میں تمہیں گناتا جاتا ہوں کہ میری اس ایک آنکھ کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروائے گا۔ اس آنکھ کی
فلاں موقع پر یہ بھی نعمت تھی، یہ بھی نعمت تھی، یہ بھی نعمت تھی. اب اس نعمت کے مقابلے میں اس کے 500 سال کے اعمال کم ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ گناتا جائے گا، گناتا جائے گا، گناتا جائے گا. ایک آنکھ کی نعمت کے آگے 500 سال کا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ 500 سال کا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، اب تو تیرے پاس عمل راہیں نہیں ہے. میری جو دی ہوئی ایک آنکھ جو ہے، اس ایک آنکھ کا مقابلہ تیری 500 سال کی بات نہ کر سکے. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. پھر آگے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں منتیں سماجت کر کے کہے گا یا اللہ مجھے میرا عمل نہیں چاہیے، یا اللہ مجھے تیری رحمت چاہیے. اللہ کی یہ رحمت ہے. اسی وجہ سے دنیا کے اندر انسان اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، کبھی گھمنڈ نہ کرے، کبھی اپنے آپ کے اندر خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ محض اس کو اللہ کی رحمت سمجھے. اگر کوئی مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت سمجھے، اللہ کا کرم سمجھے. کبھی بھی گھمنڈ کے اندر نہ آئے، کبھی بھی تکبر کے اندر نہ آئے، بلکہ اس کو محض اللہ کی رحمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرے. یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس وجہ سے اللہ کی جو رحمت ہے وہ انسان کے ساتھ ہمہ وقت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے ساتھ نہ ہو تو انسان جو ہے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چل سکتا. اب یہ جو روایت آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں، اس روایت کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله. حضور نے فرمایا ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی، دنیا کے اندر کوئی نیک کام اس نے کیا ہی نہیں تھا. وفی روایت اسرف رجل علی نفسه، اور دوسری روایت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، اس کا کردار کیا تھا، اس کا عمل کیا تھا، نیکیوں سے خالی تھا. نیکیوں سے کیا تھا؟ خالی تھا. نیک اعمال کوئی نہیں کیا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گزارا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلما حضرہ الموت اوصى بنیہ اذا مات فحرقوه. حضور فرماتے ہیں جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی، کیونکہ اپنے اعمال کو اس کو پتا تھا. اسی وجہ سے ہر بندہ کھلی کتاب خود ہوتا ہے. ہر بندے کو پتا ہے میں کیا ہوں، چاہے کوئی بندہ منہ پر اس کی تعریف بھی کرے، لیکن بندے کو اپنا پتا ہوتا ہے میں کیا ہوں، میری تنہائیاں کیسی ہیں، میری مجلس کیسی ہے، میرا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا کیا ہے. ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے. اس کو اپنا پتہ تھا کہ ساری زندگی نیک اعمال کیے نہیں. جس وقت موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنے اولاد کو وصیت کی کیا اذا مات فحرقوه، کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا دو. جس وقت میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا. پھر کیا کرنا ثم اروا نصفه في البر ونصفه في البحر. جس وقت میرا جسم جلنے کے بعد خاک بن جائے، کیا بن جائے، اس میں سے آدھی خاک جو ہے وہ خشکی کے اندر اس کو اڑا دینا، اور آدھی خاک کو
سمندر دریا کے پانی کے اندر ڈال دیں، یعنی میرا جسم جو ہے ایک جگہ، بلکہ اس کی خاک جو ہے منتشر ہو جائے، متفرق ہو جائے، یہ اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ کیوں؟ فواللہ، اس نے کہا اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اس نے کہا رب کی قسم، اگر اللہ نے اس پر تنگی کی، اللہ نے اس پر، تو اسے اللہ وہ عذاب دے گا جو جہان میں سے کسی کو اللہ نے عذاب نہیں دیا۔ اس کو اپنے کرتوتوں کا پتہ تھا کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، پیش تو ہونا تھا، پیشی سے تو بندہ ہٹ نہیں سکتا تھا، یہ کام اگرچہ وہ کر بھی لے، کیونکہ اللہ تو کائنات کا مالک ہے، جو اس نے چیزوں کو، اپنے جسم اس کا ذرات بن گیا، ان ذرات کو اکٹھا کرنے پر بھی اللہ قادر ہے۔ بس اس کے اپنے خیال کے اندر تھا کہ میں کسی لحاظ سے اللہ سے بچ جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے، یہ اپنے اس نے گمان کے اندر یہ چیز سوچی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی میں گرفت کے اندر آ گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ عذاب دے گا جو اللہ تعالیٰ نے عالمین میں سے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں فلما مات فعلوا ما امرهم، جب وہ مر گیا تو اس کے بچوں نے اسی طرح کیا جس طرح اس نے حکم دیا تھا، اس کی لاش کو جلا دیا، آدھی خاک خشکی کے اندر بہا دی اور آدھی خاک پانی کے اندر بہا دی۔ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ، انسان کہاں تک جائے گا کہ میں اللہ سے بچ جاؤں؟ آج انسان کی دوڑ لگی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار جو مرضی کر لو، کس نے کیا پوچھنا ہے، تو ایک پیشی لگنے والی ہے، اللہ کے حضور ہر بندے نے جانا ہے۔ آج لوگ باز نہیں نہ آتے 2 نمبر کام کرنے سے، منع بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرو، حرام کھانے سے باز نہیں آتے، حرام کام کرنے سے باز نہیں آتے، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آج دنیا کے اندر موقع ہے، آج اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لو، ایک بڑی پیشی لگنے والی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کے نامہ اعمال کا حساب لے گا کہ اے بندے، دنیا کے اندر میں نے تمہیں بڑی بڑی نعمتیں دی، تمہیں جوانی دی، تمہیں ماں باپ کی نعمت دی، تمہیں اہل و عیال کی نعمت دی، لیکن تو نے میری کسی نعمت کی قدر نہ کی۔ اب وہ بندہ تو چاہتا تھا کہ میں بچ جاؤں، اللہ کے حضور پیش نہ سکوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے یہ سارا کام کر لیا، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے دریا کے پانی کو حکم دیا، اے دریا کے پانی، جو اس بندے کے وجود کی آدھی خاک تیرے اندر آئی ہے اس کو ایک جگہ جمع کر دے۔ اب ہر شے میرے اللہ کا حکم مانتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے؟ حالانکہ دریا کے پانی کے اندر اس کی سطح پر بندہ چل سکتا ہے، نہیں نا چل سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو چلا بھی سکتا ہے، اور ایسے انداز سے چلا سکتا ہے کہ انسان کا پاؤں بھی گیلا نہ ہو۔ اب اس نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے بچوں نے جب خاک دریا میں ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کے پانی کو حکم فرمایا کہ جتنی بھی خاک تمہارے اندر اس کے جسم کی آئی ہوئی ہے اس کو ایک جگہ جمع کر۔ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، تو نبی علیہ السلام فرماتے پھر اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا کہ جہاں پر اس کی خاک کو بکھیرا ہوا تھا کہ اس کی خاک کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ ثم قال له لما فعلت هذا، پھر سارا جسم جمع ہو گیا۔ کہاں بھاگتا ہے انسان؟ تو کہتا ہے او میں بڑی دوڑ لگا لوں گا، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا،
میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اللہ کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، اللہ کے سامنے عاجز بن جاؤ، اللہ کے سامنے مسکین بنو، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو چیلنج نہ کرو، گناہ کر کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بنو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ آج اللہ نے ہمیں زندگی کے کچھ لمحات دیے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فلاں نیک کام کی دعوت دی جائے نا کسی کو، لوگ کہتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ہے، اور ٹائم نہیں ہے۔ خدا کے بندے سوچ، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلانا ہی نہیں چاہتا۔ آج لوگ کہتے ہیں تو میں سال کے سال عید پڑھنے کے لیے صرف مسجد میں جاتا ہوں، دنیاوی ٹینشن اتنی ہیں، دنیاوی مشاغل اتنے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں لگتا۔ اور سوچ لے، جس فیکٹری کا، جس مل کا اللہ نے تجھے مالک بنایا ہے، اگر وہ چاہے ایک دن تو کیا چند گھنٹوں میں تجھ سے لے سکتا ہے واپس۔ انسان کو جو جو نعمت ملتی ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اس اچھی مسند پر بٹھانے والا وہ اللہ ہے، تو میں اپنے اللہ کو کیوں بھولوں جس رب نے مجھے دنیا کے اندر اتنی عزت عطا فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ سے بھاگنا چاہ رہا تھا کہ میں اللہ کے حضور پیش نہ ہو سکوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو اپنے سامنے پیش کر دیا۔ جب پیش کر کے جسم کے اندر روح ڈالی گئی، وہ بالکل بولنے کے قابل ہوا، تو اللہ نے اس سے پوچھا ثم قال له لما فعلت هذا، اے میرے بندے یہ کام تو نے کس لیے کیا کہ تو نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ تیرے جسم کو جلا کر آدھی خاک خشکی کے اندر بہا دیں اور آدھی خاک پانی کے اندر بہا دیں، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ قال من خشیتک یا ربی، آگے سے وہ بڑا عاجز کے سارے کے ساتھ کہنے لگا یا اللہ اور تو کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، مجھے تیری بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کا ڈر بڑا لگتا تھا، تو اس سے ڈرتے ہوئے یا اللہ میں تیرے سامنے کس طرح اپنا منہ پیش کروں گا، کس طرح اپنا چہرہ ساتھ تیرے سامنے پیش کروں گا کہ ساری زندگی میں نے نیک کام تو کیے نہیں، ساری زندگی تجھے ناراض کرتا رہا، صرف اور صرف یا اللہ تیرا ڈر اور خوف تھا جو مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونے سے روک رہا تھا۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیں، آج لوگ لوگوں کو معاف نہیں کرتے، فیکٹریوں سے نکال دیتے ہیں، کمپنیوں سے نکال دیتے ہیں، اگر کوئی کسی بندے کا کچھ نقصان کرے، لیکن میرا رب دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں۔ جب اس نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر پیار آ گیا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر پیار آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے بندے جا، میں نے تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بخشنے پر آئے تو کئی سال کا پاپی ویسے بخشا جائے، اور اگر پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے تہجد گزاروں کو پکڑ لے۔ اس وجہ سے اپنے رب سے ہمہ وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمہ وقت انسان کو توجہ کرتے رہنا چاہیے کہ میرے وجود پر، میرے اہل و عیال پر، میں جہاں جہاں پر آ جا رہا ہوں یہ اللہ کی رحمت کے سہارے آ رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو میں ایک لمحے کے لیے اپنے پاؤں کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ اب اتنا بڑا گناہگار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسا شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
اس کے نامہ اعمال کے اندر جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گنائے گا. کیا کرے گا؟ اب وہ بندہ ڈر کر اس کی کوشش یہ ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ فلاں گناہ کو نہ پتہ چل جائے، فلاں گناہ واضح نہ ہو جائے، ڈر رہا ہوگا. کیا ہو رہا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہوں کا حساب لے رہا ہوگا، تو جب چند گناہوں کا حساب لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے تیرے یہ جتنے گناہ میرے سامنے ہیں ان تمام گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا ہے. کس سے بدل دیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آگے سے وہ بندہ کہے گا یا اللہ ابھی میرے گناہ اور پڑے ہوئے ہیں، ابھی میرے گناہ، پہلے ڈر رہا تھا، اب جب وہ گناہ سارے کیا بن گئے؟ نیکیوں میں بدل گئے. اب وہ کہے گا یا اللہ پاک وہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو ہے مسکرائے گا کہ میرا بندہ پہلے تو مجھ سے گناہوں کے والے سے ڈر رہا تھا، اب جو ہی میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا ہے اب مجھے گناہ بتا رہا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. تو پیارے دوستو، سب سے بڑی رحمت بندے پر اللہ کی یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑی دولت کائنات کے اندر نہیں. جو بندہ کلمے پر فوت ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت کا قیامت والے دن مستحق ہوگا. اور جو دنیا کے اندر کفر کی حالت کے اندر مر گیا وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور عقبہ کے اندر بھی کیا ہے؟ ناکام ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تو یہ اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ خاص رحمت مومن کے لیے ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ کی توحید پر ساری زندگی پہرا دیا. صاحب ایمان ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. کتنی بڑی اس کی کرم نوازی ہے. ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہیں، اور ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں آزادی کے ساتھ ہم ماشاءاللہ شاعر اسلام پر عمل کرنے والے ہیں. اب کتنے آسانی کے ساتھ ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کریں گے. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. وگرنہ وہ بھی وقت یاد رکھیں کہ کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر اذان پر پابندی ہے، جہاں پر کلمہ پڑھنے پر پابندی ہے، جہاں پر نماز پڑھنے پر پابندی ہے. یہ اللہ پاک کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اذان اپنے گھر میں نہیں بلکہ اذان جو ہے اسپیکروں کے اندر پڑھتے ہیں. کلمہ شریف، نعت شریف جو ہے بالکل علل اعلان پڑھتے ہیں. کتنا اللہ پاک کا یہ ہم پر کرم ہے. تو اس وجہ سے پیارے دوستو آج دعوت فکر ہے کہ آج ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وقت دن بدن گزرتا جا رہا ہے. وقت کی یہ شان ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، گزرتا جا رہا ہے. لیکن ہم نے اپنے وقت کو کیا بنانا ہے؟ قیمتی بنانا ہے. اور قیمتی کس سے بنے گا؟ اللہ کی یاد سے بنے گا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.